بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کا دوسرا درس اہل مدینہ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کرنے سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے 13 سال مکۃ المکرمہ میں گزارے اور اس میں دعوت حق دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے اور ہر قسم کی تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی ترغیب یا ترہیب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے زمان و مکان کے سارے فرق ختم ہو گئے۔ حق کو پہچاننے والا اجنبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قریب تھا، اور خود آپ کے وطن نے یعنی مکۃ المکرمہ کے رہنے والوں نے جب ہدایت سے انکار کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بری ذمہ ہو گئے، ہجرت آپ پر فرض ہو گئی، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنے عمر کے 53 سال مکۃ المکرمہ میں گزارے، لیکن آج آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نیا وطن اختیار کر لیا تھا، جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کی کامیابی کے امکانات نظر آ رہے تھے، جس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار مدینہ سے بیعت کی تھی۔ پہلی بیعت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بارے میں تھی، جبکہ دوسری بیعت ہجرت اور جہاد کے سلسلے میں تھی۔ ان تینوں عناصر یعنی ایمان باللہ، ہجرت اور جہاد ہی سے اسلام کا وجود تشکیل پاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کے راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جنہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست تھے۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کی اور مدینہ المنورہ کے انصار نے ان کی مدد اور نصرت کی، اور اس مدینہ المنورہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پورے اعتماد کے ساتھ داخل ہوئے، اور اس ہجرت کے پیچھے کامیابی اور بھلائی کے جو اثرات نظر آ رہے تھے، اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوشی محسوس کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا ایک عظیم قربانی تھی، اور یہ ایک عظیم تاریخی موڑ تھا جس نے زندگی کا رخ پھیر دیا، اور وہ تمام طریقے جن کے تحت لوگ زندگی گزار رہے تھے یکسر تبدیل کر دیے۔ ان کے خود ساختہ قوانین، رسوم و رواج، عادات، اخلاق، معاملات، عقائد، عبادات، عدل و انصاف، غرض یہ کہ سب ضابطے بدل ڈالے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کی خوشبختی کا مرکز ان کے دل ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی بھی ماحول کی قدر و قیمت ان کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگی کی بنا پر ہوتی ہے۔ ہجرت کو منظم کرنا اور مختلف علاقوں سے صرف اپنی دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا، دوسری طرف انصار کی شان دیکھے کہ وہ مختلف علاقوں سے اپنے دین کی وجہ سے آنے والے پناہ گزینوں کا استقبال کر رہے ہیں، اور یہ استقبال کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ موجودہ دور میں سارے وسائل ہونے کے باوجود کیا یہ مسئلہ آسان سمجھا جاتا ہے کہ پناہ گزینوں کو کوئی آسانی سے پناہ دے دیتا؟ یہ کوئی آسان نہیں۔ موجودہ دور میں اہل شام کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کو پناہ دینے کے لیے کوئی اپنی زمینی سرحدیں جو ان سے ملتی ہے ان کے لیے نہیں کھولتے ہیں۔ یہ مثال موجود ہے ہمارے پاس۔ لیکن کیا شان تھی انصار مدینہ کی، کیا اخلاق تھے، کیا ان کا کردار تھا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عہد میں، اس بیعت میں کہ میرا مرنا اور جینا اب مدینے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور آپ کے صحابہ کو جگہ دی اور آپ کے استقبال کے لیے انتظار میں رہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے جب اہل مدینہ کو یہ اطلاع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے یہ اپنا معمول بنا لیا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد شہر کے آخری کنارے پر پہنچ جاتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار شروع کر دیتے، اور اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹتے جب تک کہ دھوپ بہت تیز اور ناقابل برداشت نہ ہو جاتی اور وہ سائے کی پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے۔
تو پھر وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے۔ یہ گرمی کا موسم اور سخت تپش کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت مدینہ تشریف لائے اس وقت انصار مدینہ انتظار کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک یہودی کی نظر پڑی۔ وہ اپنے کسی کام سے ایک ٹیلے پر چڑھا اور اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفید کپڑوں میں ملبوس ہوئے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بآواز بلند بے ساختہ انداز سے پکار اٹھا، یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، اے عرب کی جماعتوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کے تم منتظر تھے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اپنا ہتھیار لیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ بے خودی کا عالم تھا۔ لوگ استقبال کے لیے بے تاب گھروں سے دوڑ نکلے اور ہجوم کر دیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت ایک کھجور کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انصار صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ ان میں نبی آخر الزماں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کون ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کو شناخت کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فوراً اٹھے اور دھوپ سے بچانے کے بہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے چادر کا سایہ کر دیا تاکہ لوگ شبہ میں نہ رہے اور وہ اچھی طرح ذرے اور آفتاب کا فرق، قطرے اور دریا کا امتیاز معلوم کر لے اور خادم اور آقا کو الگ الگ پہچان لے۔ بظاہراً اشتباہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ شاید دونوں حضرات کے جسم پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش کیے ہوئے ایک ہی رنگ کے لباس نے التباس پیدا کر دیا تھا، یا دونوں سن اور عمر میں دونوں میں زیادہ تفاوت نہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر، اس لیے لوگوں کو امتیاز کرنے میں دشواری ہوئی۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں التباس پیدا ہونے کی وجہ وہ صلہ تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے عوض قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ثانی اثنین کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو اتنا قریب کر دیا تھا کہ مشن کے لحاظ سے دونوں کی حیثیت گویا یکساں ہو گئی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول نہیں تھے، مگر فنا فی الرسول ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ گویا دنیا میں کسی انسان کا کسی شخصیت میں فنا ہونے کے بعد اس کے افکار ہی نہیں بلکہ رفتار اور گفتار میں اور ہر ادا میں اسی طرح کی یکسانی اور ہم رنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ظاہری جمال میں بھی اس کا ثانی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ثانی اثنین، یہ صدیق اکبر بھی اس طرح کا ثانی ہو گیا ہے اور لوگوں کو التباس پیدا ہو گیا ہو تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ جو صورت ہے تیری صورت جانان ہے، یہی نقشہ ہے، یہی رنگ ہے، سامان ہے یہی۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھی کہ جہاں لوگوں کے ذہنوں میں ذرا سا شبہ پیدا ہوا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنے طرز عمل سے وہ فوراً شبے کو ختم کیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں سرے سے یہ وہم و گمان ایک منٹ کے لیے بھی پیدا نہ ہو کہ آقا کی موجودگی میں غلام کی طرف بھی کسی کا خیال جائے اور حقیقت شناسی میں کوئی اشتباہ پیدا ہو۔ جو رفیق سفر یار غار صدیق اکبر کی شان ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے دکھلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، اور پھر اس واقعے سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بڑے اہم پہلو پر روشنی پڑتی ہے جس سے امت کے لیے سبق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنے نشست میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنے لباس و پوشاک میں، غرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی بات میں اپنے آپ کو اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے نمایاں اور ممتاز رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت بخشی، جو جمال دیا، جو کمال دیا، جو امتیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم میں عطا کیا، وہ تو اپنی جگہ پر تھا، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا طرز عمل، اپنی زندگی،
اپنی طرف سے اپنے لیے ایسا کوئی نمایاں امتیاز قائم رکھنا پسند نہیں فرمایا۔ نمائش اور تکلف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوسوں دور رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی زندگی کا یہ حال ہے، تعمیر مسجد ہو رہی ہے تو آپ کھدائی کر رہے ہیں، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے تو خود بھی مزدور بن کر وہ سارے کام کرتے تھے جو دوسرے جانثار کرتے ہیں۔ کھانا پکانے کی نوبت آتی تو سہل کام دوسروں کے سپرد کر دیتے اور خود جنگل سے لکڑیاں لانے کا ذمہ لیتے، حتیٰ کہ اگر کئی راستے سے گزر رہے ہیں تو اپنے ساتھی کو آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے چلتے تھے۔ اگر غزوے پر جا رہے ہیں، 3 آدمیوں میں ایک سواری ہوئی تو پیدل چلنے اور سواری پر چلنے کا خود بھی وہی تناسب رکھا جو دوسرے 2 ساتھیوں کے حصے میں آیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حصے کی باری پیدل طے کرتے تھے۔ غرض یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کوئی نمائش اور امتیاز پسند نہیں فرمایا۔ ایک سچے لیڈر کی، ایک سچے رہنما کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بلندتر رکھنے کی کوشش نہ کرے، اور ایسے ہی رہنما، ایسے ہی لیڈر کے ساتھ اس کے ماننے والوں کو عشق ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے جانثاروں کے مجمع میں ہوتے، اپنے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہوتے، تو نہ تو کبھی ممتاز قسم کا لباس زیب تن فرماتے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی الگ گدی اور تختہ بچھایا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں گھل مل کر عام انسانوں ہی کی طرح بیٹھتے تھے۔ یہ بے امتیازی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا شان امتیاز تھی، اور اسی سادگی اور بے تصنعی کی وجہ سے باہر سے آنے والوں کو شناخت میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ یہاں پر بھی اسی طرح ہوا۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں سادگی کو اختیار کرنے والے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو تصنع سے بچانے والے ہو، ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنانے والے ہو، سادگی سے زندگی گزارنے والے ہو، جس میں زندگی کا مزہ ہے، انسان راحت سے زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ پہنچ گئے اور سب سے پہلے آپ نے قباء میں قیام کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔